میرے عزیز بھائیو کہ یہ اس ہفتے ایک واقعہ ہوا جڑاں والے کے اندر کہ دو نوجوانوں نے قرآن کو پھاڑا۔ اس کے لیے تھانے میں رپٹ درج کروائی گئی، تھانے والوں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ بات بڑھتی یہاں تک پہنچی کہ لوگ مشتعل ہو کے انہوں نے غلط کام کیا، اچھا نہیں کیا۔ یہ جو عدم برداشت کا معاملہ ہے، دیکھیں قرآن کریم کی جتنی صورتیں الف لام میم یا الف لام را سے شروع ہوتی ہیں نا، وہاں قرآن کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم یا صحابہ نے کسی کا گھر نہیں جلایا تھا، کسی کو کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ جو ان کے الزامات ہیں ان کے جواب اللہ کی طرف سے آئے۔ آج بھی اگر قرآن کی تحقیر کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود اپنے اس کی بات کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جو سویڈن میں ایک نوجوان نے کیا۔ اس نے عدالت سے ایک فیصلہ لیا کہ مجھے انجیل کو جلانے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے اسے انجیل کو جلانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ اسی مقام پہ جا کے اس کے ہاتھ میں تورات اور انجیل تھی، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ اب یہ انجیل کو جلائے گا۔ اس نے دونوں کتابوں کو پکڑ کے چوما۔ اس نے کہا جس طرح میں قرآن کی عزت کرتا ہوں اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کی بھی عزت کرتا ہوں۔ اسی طرح میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب تورات کی بھی عزت کرتا ہوں۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کے اوراق کو جلائیں، جس کے اثرات اتنے اچھے ہوئے کہ انہوں نے واقعتاً سوچا کہ مسلمان کا یہ کردار ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ہم کرتے ہیں کہ ذرا سی بات سوچی اور فوراً مشتعل ہو کے گھروں کو جلانا شروع کر دیا یا کسی کے معبد خانوں کو جلانا شروع کر دیا، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے بعض علماء بھی اس میں گندا کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس بات پہ مشتعل کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جلائیں، ماریں، قتل کریں، حالانکہ اسلام نے کہیں حکم ایسا نہیں دیا۔ آپ دیکھیں بابری مسجد جس نے گرائی، سب سے پہلے جس نے اینٹیں توڑی تھی نا، اللہ کی شان کہ 3 یا 4 سال کے بعد وہ بندہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے پھر قسم اٹھائی کہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے میں اس کا مداوع کروں گا۔ کہنے لگا 100 مسجدیں انڈیا کے اندر بنواؤں گا، اور جس دن وہ اس نے یعنی لاسٹ مسجد 100ویں مسجد بنوائی تھی، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ یعنی اللہ اسی بندے سے کام لے سکتا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے جنہوں نے ایسی بدنصیبی کی، لیکن مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں تحمل کا اظہار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اگر وہ نہیں ہوئے تو اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ ہمیں یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو طریقہ کار ہے کہ پوری کمیونٹی کے خلاف نکل کے سب کو جلانا شروع کر دینا یا مارنا شروع کر دینا، اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔